اللہ اللہ یا ربی یا تو آپ فرماتے ہیں اگر کسی بندے کی علوم و معارف جو باطنی علوم و معارف ہے وہ شریعت مطہرہ کے ساتھ بالکل ہی میچ کر جائے، ایک ذرہ ایک بال برابر بھی فرق نہ ہو، تو یہ کس مقام میں ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو علوم ہے کہ جس کی کوئی مخالفت نہ ہو آپ کی باطنی کمالات کے ساتھ، آپ کی باطنی اقوال کے ساتھ اور ظاہری اقوال کے ساتھ کوئی مخالفت نہ ہو، آپ کی علوم و معارف جو آپ کی باطنی علوم و معارف ہے وہ ظاہری شریعت مطہرہ سے کوئی متصادم نہ ہو، یہ کہاں ہو سکتے ہیں؟ یہ مقام صدیقیت میں ہو جاتے ہیں۔ ایک بندے کو اللہ رب العزت مقام صدیقیت عطا فرما دیتا ہے، تو مقام صدیقیت میں انہیں جو علوم و معارف عطا کی جاتے ہیں وہ علوم و معارف ایک بال برابر بھی، ایک ذرہ برابر بھی شریعت غرائے محمدی سے مخالفت نہیں، تو گویا ان کی طریقت و شریعت، ان کی حقیقت، یہ تینوں مل کے ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مقام صدیقیت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بالا تر مقامات ولایت است۔ آپ فرماتے ہیں یہ مقام صدیقیت جو ہے وہ مقامات ولایت میں سب سے اونچے درجے پر ہے۔ گویا مقام صدیقیت مقامات ولایت میں سب سے اوپر والا حصہ ہے، سب سے آخری سیڑھی ہے، سب سے آخری سٹیپ ہے، وہ ایک بہترین مقام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس مقام کی اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف۔ تو یہ مقام صدیقیت یہ مقامات ولایات میں سے سب سے اونچا اور بہترین مقام ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے مقام صدیقیت کی؟ وفوق مقام صدیقیت مقام نبوت است۔ اب آپ دیکھیں کہ صدیقیت کی مقام کے بعد جو مقام ہے وہ مقامات نبوت ہے بس۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مقامات ولایت میں سب سے اعلیٰ و ارفع مقام جو ہے وہ مقام صدیقیت ہے۔ جس بندے کو اللہ رب العزت اس مقامات صدیقیت پر مشرف فرما دیتا ہے، ان کی ظاہر اور باطن، ان کی تمام علوم جو باطنیہ ہوتی ہیں یا وہ علوم و معارف جو ان کے باطن کے ہوتے ہیں وہ تمام ظاہراً شریعت غرائے محمدی کے ساتھ بالکل میچ کر جاتے ہیں، اس میں سے ایک بال برابر بھی فرق نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آپ علوم و معارف مشاہدہ فرما رہے ہوتے ہیں حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے، اللہ رب العزت کی کم الاولیاء اللہ کی، اسے اللہ رب العزت نے اس مقام صدیقیت پر فائز فرمائے ہوئے ہیں، اور جب وہ اس مقام پر فائز ہو جاتے ہیں تو ان کے علوم و معارف میں شکریہ اقوال نہیں ہوتے۔ پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ لوائی فوق لوائی محمد، پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ فی جیبی، پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھے ظاہری اسلام سے ظاہری کفر بہتر لگ رہا ہے، پھر وہ اس طرح کے کلمات یا وہ کلمات جو ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ کلمات پھر وہ ادا نہیں کرتے، بلکہ ان کی علوم و معارف سراسر شریعت غرائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے ساتھ بالکل وابستہ اور پائستہ ہوتا ہے۔ اب ایک اور فرق بھی آپ مبارک فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وہ علوم جو حضرات انبیاء علیہ السلام کو ملتے ہیں وہ بذریعہ وحی ملتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہو جاتا ہے۔ انا اوحینا الی موسیٰ، انا اوحینا الی عیسیٰ، موسیٰ علی نبینا علیہ السلام، عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کو جو علوم و معارف ملتے ہیں وہ بذریعہ وحی ملتے ہیں، اور بذریعہ وحی جو ملتے ہیں وہ اس میں کسی چیز کی کوئی مخالفت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو الگ کنسپٹ ہے، کچھ لوگوں کا نظریہ غلط ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نبوت لائی گئی تھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جبریل علیہ نبینا علیہ السلام کو اشتباہ پڑ گیا، غلطی ہوئی، انہوں نے نبوت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ یہ تو غلطی محض ہے، یہ بہتان ہے، یہ کلمات کفریہ، کیونکہ اللہ کی طرف آنے والے، اللہ کی جانب سے آنے والے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ لا یعصون ما امرهم اللہ،
وہ طرفۃ العین اللہ رب العزت کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ امین ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جبریل امین، تو امین جو کلام لے کے آتے ہیں اسے وحی کہتے ہیں، اور پھر وہ جس نبی پر نازل فرما دیتے ہیں تو اس نبی کو جو کلام ملتا ہے، جو وحی ملتی ہے، وہ وحی کبھی اس میں غلطی کی کوئی گنجائش ہوتی نہیں، وہ کبھی خطا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھو کہ نبی کو جو علوم و معارف ملتے ہیں وہ بذریعہ وحی ملتے ہیں، اسی لیے اس میں کوئی مخالفت کی کوئی گنجائش ہو ہی نہیں تھی۔ اور نبی کے علاوہ جن دوسرے لوگوں کو، جیسے مقامی صدیقیت والوں کو جو علوم و معارف ملتے ہیں، وہ مقام جو ان کو ملتے ہیں وہ الہام سے ملتے ہیں۔ دونوں میں ایک فرق ہے، وحی جو ہے وہ مضبوط ہے، اس میں مخالفت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مقامی صدیقیت جو ہے وہ بھی کسی ملک کی وجہ سے، ان کو کسی ملائکہ کی وجہ سے ان کو یہ کلام نہیں مل رہا یا علوم و معارف نہیں ملتے، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو الہام کیا جاتا ہے۔ تو جب ان کو الہام کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ الہام اور وحی کے درمیان فرق ہوگا۔ الہام جو ہے وہ ظنی ہے، گمانی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی خطا کی مجال ہو، لیکن وحی میں کبھی کوئی خطا کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ در مادون مقام صدیقیت ہر مقام کے باشد نحو السکر متحقق است، سہم تام در مقام صدیقیت است۔ بس آپ مبارک فرماتے ہیں، دیکھو نبی کو جو علوم و معارف ملتے ہیں وہ بذریعہ وحی ملتے ہیں، اور وہ قوی ترین ہے، مضبوط ترین ہے، اس میں خطا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور صدیق کو مقام صدیقیت پر جو علوم و معارف وارد ہوتے ہیں وہ الہام کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو دونوں کے درمیان صرف فرق یہ ہے کہ وہاں وحی ہے، الہام نہیں ہے، اور یہاں پر الہام ہے، وحی نہیں ہے۔ مقام صدیقیت والوں کو الہام ہے، وحی نہیں ہے، وہاں پر ان کو وحی ہے، نبی کو وحی ہے۔ تو فلہذا دونوں علوموں میں ما سوائے اس کے کہ وہاں وحی ہے اور یہاں الہام ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ یعنی جیسے کسی نبی کی علوم معارف شریعت مطہرہ کے ساتھ بالکل وابستہ ہوتے ہیں، جیسے وہ خود ہی شریعت ہوتے ہیں، تو ایسے ہی مقام صدیقیت پر فائز کسی بندے کے علوم و معارف جو ہوتے ہیں وہ خاص ہوتے ہیں اور وابستہ ہوتے ہیں شریعت غراء محمدی سے، ایک ذرہ بھی اس میں فرق نہیں ہوتا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ما سوائے مقام صدیقیت کی، جو بندہ مقام صدیقیت پر فائز نہ ہو، کسی بھی اور مقام میں ہو، مقام ولایت میں ہو، ولایت صغریٰ میں ہو، ولایت کبریٰ میں ہو، کسی اور ولایت میں وہ ہو، جب تک کہ اسے مقام صدیقیت سے حصہ نہیں ملتا، اس وقت تک ان کی کلام میں سکر کلام کی آمیزش ہوتی رہے گی۔ کچھ ایسے علوم و معارف، کچھ ایسی باتیں جو سکریہ ہوں گے وہ ان کے علوم میں شامل ہوں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ سہو تام جو ہے، مکمل سہوا جو ہے، مکمل ان کے علوم و معارف، یہ کب ان کو شریعت غراء محمدی کے ساتھ وابستہ مل جاتے ہیں؟ جب اسے اللہ رب العزت مقام صدیقیت پر مشرف کر دیتے ہیں۔ اب ایک فرق اور بھی ہے، علوم انبیاء میں اور علوم مقام صدیقیت میں ایک فرق اور بھی ہے۔ وحی جو انبیاء کو ہوتے ہیں، جو ان کو علوم و معارف ملتے ہیں، انبیاء کو جو وحی ہوتی ہے وہ وحی جو ہے وہ قطعی ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ان کو وحی ہوا ہے، اور اللہ رب العزت کے ایک امین ملائکہ ان کو وحی لے کے آئے ہیں، تو فلہذا اس میں قطعیت ہے۔ اور الہام جو مقام صدیقیت والوں کو ہوتے ہیں یا کسی اور مقام والوں کو جو الہام ہوتے ہیں، وہ الہام جو ہے ظنی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں احتمال خطا ہو، لیکن وحی میں کبھی احتمال خطا نہیں ہوتی اس میں سے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ وحی جو ہے وہ بتوسط ملک است، وحی جو ہے وہ ایک ملائکہ کے وسیلے سے آتے ہیں، اور ملائکہ جو ہے وہ معصوم ہے، لا یعصون ما امرهم اللہ، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، طرفۃ العین وہ اللہ کی عبادت سے
ایک لحظہ بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے، اور وہ جو ہے معصوم ہے، اس میں خطا کی کوئی احتمال نہیں ہے۔ اب کوئی سوال یہ پوچھ سکتا ہے کہ دیکھو الہام بھی تو ایک بہترین جگہ پر ہوتی ہے، قلب پہ ہوتا ہے نا الہام، جب قلب پہ ہوتا ہے تو قلب تو ایک بہترین جگہ ہے اور یہ عالم امر میں سے ہے، تو پھر اس میں کیوں آپ کہتے ہو کہ احتمال ہے خطا کی؟ فرماتے اسی لیے کہ قلب کی کچھ تعلقات ابھی نفس اور عقل کے ساتھ بھی ہے، اگرچہ یہ قلب بظاہر پاک ہوا ہے، یہ قلب مصفا اور مزکا ہوا ہے، یہ قلب ابھی اللہ کے ذکر پر ذاکر ہے، اس کی چمک دمک برقرار رہ گئی ہے، اس کے باوجود بھی اس قلب کی کچھ نہ کچھ تعلقات جو ہے وہ نفس اور عقل کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور نفس کے بارے میں یہ فرمان ہے، نفس ہر چند بتزکیہ مطمئنہ گشتہ است، اما ہرگز از صفات خود نہ گردد۔ نفس کے بارے میں یہ ہے کہ نفس جتنا بھی تزکیہ ہو جائے، نفس کی تصفیہ ہو جائے، اسے مزکہ کی جائے، پاک کی جائے، مطمئنہ کی جائے، اس کے باوجود بھی نفس اپنی صفات سے کبھی کبھار اپنی صفات کی طرف واپس پلٹ جاتا ہے۔ بس اسی وجہ سے کہ الہام میں خطا کی گمان اسی لیے کی جا سکتی ہے کہ الہام قلب پر نازل ہوتا ہے، اور قلب جو ہے ان کا تعلق تھوڑا بہت نفس اور عقل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب نفس اور عقل کے ساتھ تعلق ہو تو نفس جتنا بھی مطمئنہ ہو جائیں، اپنی خواص اپنی صفات سے وہ پلٹتا نہیں ہے، کبھی کبھار وہ دوبارہ اپنی خطا کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے دونوں علوم میں جو مقام صدیقیت والوں کے علوم ہے اور مقام نبوت نبی کے علوم ہے، ان دونوں میں صرف فرق یہ ہے کہ وہاں پر وحی سے نازل ہو جاتی ہیں، یہاں پر الہام سے۔ وحی جو ہے وہ قطعی ہے، اس میں احتمال خطا نہیں ہے، اور یہاں پر جو الہام ہوتا ہے مقام صدیقیت میں، تو الہام چونکہ لطیف قلب پہ ہوتا ہے، اور قلب جو ہوتا ہے ان کا ایک تعلق ہوتا ہے نفس یا عقل کے ساتھ، تو نفس اور عقل کے ساتھ تعلق رکھنے کے بعد نفس جتنا بھی مطمئنہ ہو جائے اپنی صفات کو چھوڑتا نہیں ہے، کبھی نہ کبھی وہ اپنی صفات کی واپس پلٹ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس الہام میں خطا کا احتمال ہو جاتا ہے۔ آپ لفظ پہ غور کریں، میں کہہ رہا ہوں کہ احتمال خطا ہے، ممکن ہے کہ خطا ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خطا ہی خطا ہے، احتمال خطا ہے، ممکن ہے کہ خطا ہو، وگرنہ جو علوم و معارف جو ظاہری شریعت غرائے محمدی کے ساتھ بالکل موافق ہو، وہ کس مقام میں ہوں گے؟ وہ صرف مقام صدیقیت میں ہوں گے۔ اس کے نیچے جتنے بھی مقامات ہیں اور اس میں بندہ اس پر مشرف ہو، اس میں احتمال خطا اور سکر جو ہے وہ اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، کوئی سوال پوچھ سکتا ہے، آپ نے یہ کہا کہ نفس جتنا بھی مطمئن ہو جائے تو اپنی صفات کو نہیں چھوڑتے، یار پھر اس نفس کا کیا فائدہ کہ جب وہ اپنی صفات کو نہیں چھوڑ پائیں تو پھر کیا ہے؟ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ در ابقاء صفات نفس باوجود اطمینان و فوائد و منافع است۔ آپ فرماتے ہیں باوجود اس کے کہ نفس مطمئن ہو جائے اور ان کی کچھ صفات ان کے ساتھ باقی ہو جائے، اس میں فائدے ہیں۔ کیا فائدے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر نفس بالکل اپنی صفات کو ظاہر کرنے سے باز آئے، اپنی صفات کو وہ سارے اپنی صفات کو چھوڑ جائیں، تو پھر جو ہے وہ ترقی کا رستہ مسدود ہو جاتا ہے، ترقی کا رستہ بند ہو جاتا ہے۔ کیوں بند ہو جاتا ہے؟ اسی لیے بند ہو جاتا ہے کہ اس وقت جب نفس بالکل مزکا ہو، بالکل مطہر ہو، اپنی پرانی صفات کی طرف ان کی کوئی میلان ہی نہ ہو، تو پھر اس صورتحال میں روح جو ہے وہ بحکم ملائکہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ملک، اور جب ملائکہ بنے نا تو ملائکہ جو ہے وہ اللہ کی وصل و قرب میں جس مقام پر ہے اسی مقام میں وہ محبوس ہے، اس سے آگے وہ عروج نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ملائکہ اعظام کے بارے میں فرمایا کہ ملائکہ فرماتی ہو ما منا الا ولہ مقام معلوم، ہم میں سے ہر ایک کا ایک ایک مقام معلوم ہے۔ سدرۃ المنتہا سیدنا جبریل علیہ نبینا علیہ السلام کا مقام ہے، اب نیور کہ وہ اس سے اوپر جائیں۔ واقعہ معراج تو آپ سب نے پڑھا بھی ہوگا اور اس حدیث شریف کو بار بار آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ سدرۃ المنتہا تک جبریل علیہ نبینا علیہ السلام گئے اور آگے سے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ انسان میں رب کائنات نے عناصر اربعہ رکھی ہوئے ہیں۔
آگ، ہوا، پانی اور مٹی. یہ جو مٹی کا عنصر ہے نا یہ صرف انسان میں ہے. رب کائنات نے اس مٹی کا عنصر جب انسان کو دیا اس وجہ سے دیا ہے کہ مٹی کے عنصر کی کمال کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ملک سے عروجات زیادہ کر سکتے ہیں، ملائکہ اعظام سے زیادہ عروجات کر سکتے ہیں، اور ملائکہ اعظام ایک مقام ہے. اچھا اب نفس نے اپنے سارے صفات چھوڑ دیے اور مطمئنہ بھی بن گیا اور کاملہ بھی بن گیا اور راضیہ اور مرضیہ بھی بن، سارے کمالات، ساری وہ پرانی صفات اپنی چھوڑ دی. جب اس نے سارے اپنی صفات چھوڑ دیے تو اب اس صورتحال میں چونکہ نفس اور روح کا آپس میں ایک تعلق ہے، اب روح کو کیا حکم مل گیا؟ روح کو حکم مل گیا ایک ملائکہ کی، جیسے ملائکہ ہوتے ہیں، فلہذا وہ محبوس ہوا. تو رب کائنات اس نفس کی پرانے والی صفات اسی لیے بجا رکھتے ہیں کبھی کبھار تاکہ یہ غلطی کر جائیں اور غلطی کے بعد وہ استغفار کر لے، تو استغفار کرنے کی وجہ سے رب ان کو وہ مقامات عطا فرما دیتے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو.